دوستوں، آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی شروعات تھی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ کرنا چاہا، مگر قابیل نے انکار کر دیا کیونکہ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل خود اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر یہ جائز نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے لہذا تم یہ بات مان لو، مگر قابیل اپنی رائے سے نہیں ہٹا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک موٹا تازہ میڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قربانی دے کر دونوں بھائی آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام مکہ کی طرف چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سویا ہوا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح قتل کروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس مردود نے ایک جانور پکڑا اور اس کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا، زمین سے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڈھا کھود کر اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر دفن کر دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڈھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ چھوڑ دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق خون ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ تو دوستوں، یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔